اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو میں آپ رمضان المبارک کی برکتیں، روزہ افطار کرانے کا اجر کیا ہے اور روزہ کس پر فرض ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کیجئے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مقدس مہینہ جس میں اللہ نے کلام مجید فرقان حمید کو نازل کیا۔ رمضان کی برکتوں کا اثر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے، اور ایک روایت میں ہے جنت کے دروازے، اور ایک روایت میں ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، اس دروازے سے قیامت کے دن روزہ رکھنے والے ہی داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا کہ روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ پھر وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے، اور جب روزہ رکھنے والوں میں آخری داخل ہو جائے گا تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا اور پھر کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہو سکے گا۔ صحیح مسلم۔ روزہ دار کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1 عادل حکمران، نمبر 2 روزہ دار حتیٰ کہ روزہ افطار کر لے، اور نمبر 3 مظلوم۔ صحیح مسلم۔ روزہ کس پر فرض ہے؟ توحید و رسالت کا اقرار کرنے اور تمام ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد جس طرح ہر مسلمان پر نماز فرض قرار دی گئی ہے، اسی طرح رمضان شریف کے روزے بھی ہر مسلمان مرد، عورت، عاقل و بالغ پر فرض ہیں۔ روزہ افطار کرانے کا اجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اجر میں کوئی بھی کمی نہ ہوگی۔ سنن ترمذی۔ ماہ رمضان المبارک کا ہر روزہ اللہ کی گراں قدر نعمت ہے، لہذا ایسی گراں قدر نعمت کو ہرگز بغیر کسی شرعی یا طبی عذر کے ترک نہ کیا جائے۔ رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں میں اللہ کے کلام کی خوش الہانی کے ساتھ تلاوت کی جائے، اس کو سنا اور سنایا جائے۔ اللہ نے جتنا خوش الہانی سے تلاوت قرآن کا حکم دیا اتنا کسی اور چیز کا نہ دیا۔ صحیح مسلم۔ ماہ رمضان ہی ایسا وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کی بابرکت کتاب قرآن مجید نازل ہوئی، اور فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن کریم پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن کثرت سے پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت والے دن یہ اپنے پڑھنے والے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔